السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کی کچھ وضاحت ہمارے سامنے آئی تھی۔ اس آیت کا قرآن مجید کا راز ہونا علماء نے واضح فرمایا کہ پورے قرآن کا راز سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا راز اس آیت کریمہ میں ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیت کریمہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے انسانی زندگی گزارنے کے اہم اسباق کو چھپائے رکھا ہے۔ ایک طرف بندگی کے تقاضوں کو بیان فرمایا، تو دوسری طرف انسان کی عاجزی اور مسکینی کو بیان فرمایا۔ گزشتہ درس میں ایاک نعبد سے متعلق بڑی تفصیلی بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جس ہیئت اور جس شکل میں عبادت کی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ کتنی ہی عظیم مخلوق ہو، کتنی ہی عظیم شخصیت ہو، چاہے وہ فرشتوں کے زمرے میں ہو، یا پھر انبیاء اور رسل میں سے ہو، یا پھر وہ کسی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں سے ہو، کسی میں سے بھی ہو۔ عبادت کی جو کوئی کیفیت انسان ظاہر کرے گا، وہ بس اپنے رب کے سامنے، اپنے اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے عبادت نہیں کر سکتا۔ اور جب عبادت نہیں کر سکتا تو عبادت سے مشابہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ رکوع کرنا ہے، قربانی دینا ہے، یہ جو عبادت کی قسمیں ہیں، عبادت کی شکلیں ہیں، پروردگار عالم کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کا حکم دیا۔ طواف میں کیا لاجک ہے؟ عقل میں بات نہیں آتی کہ ہے کیا وہاں پر؟ کعبۃ اللہ ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، یا پھر جنت سے اتارا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کعبے کا طواف کرو، تو اب اس گھر کے سامنے ایسا گھر جسے ٹنوں نہیں منوں بھر کے سونے سے بنا دیا گیا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسا گھر جسے قیمتی سے قیمتی پتھروں سے بنا دیا گیا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے آگے ہم طواف نہیں کر سکتے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کا وہاں حکم نہیں۔ تو کعبۃ اللہ کے ارد جو طواف کیا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ نے حکم دیا کہ تم طواف کرو، یہ بھی ایک عبادت کی شکل ہے۔ جب عبادت کی شکل ہے تو یہ طواف کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر کرنا ناجائز ہے۔
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روضہ اطہر میں آرام فرما رہے ہیں، علماء نے لکھا کہ آپ کا جسم مبارک جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ مٹی کعبۃ اللہ سے افضل ہے، اللہ کے عرش سے افضل ہے، اللہ کی کرسی سے افضل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس روضہ اطہر کا طواف کرنا ناجائز ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ایسی مبارک جگہ، ایسی مقدس جگہ، ایسی پاک باز جگہ جس کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود اس جگہ کا طواف کرنا ناجائز ہے، تو اس کے علاوہ جگہوں کا طواف کرنا کیسے جائز ہوگا؟ بالکل ناجائز ہوگا۔ جب ایسی جگہ پر سجدہ کرنا ناجائز ہے تو اس کے علاوہ جگہوں پر سجدہ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ عبادت کسی کے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ کہ علماء اور مفتیان عظام نے، سیرت نگاروں نے، مفسرین نے، محدثین نے، شارحین نے 14 صدیوں سے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں لکھا ہے اتنا کسی اور ذات کے بارے میں نہیں لکھا۔ آپ کی سیرت، آپ کی سوانح، آپ کی زندگی کتنا لکھا ہے، لکھتے لکھتے اخیر میں بس یہ کہہ کر رک گئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی شان کو کما حقہ نہیں لکھ سکتے، آپ کی شان تو ایسی ہے کہ ہم بس اسی جملے پر اپنی تمام طاقتوں کی انتہا بیان کرتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کی عبادت حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو معلوم ہوا عبادت کے لیے اگر کوئی ذات ہے تو وہ بس اللہ کی ذات ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، جیسے طواف کرنا عبادت ہے، جانور کا ذبح کرنا قربانی کے موقع پر عبادت ہے، اسی طریقے سے نظر ماننا اللہ کے لیے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور پرسن کے نام پر جانور کو ذبح کرے گا تو وہ جانور خون تو اس کا نکلے گا، آنکھیں دیکھے گی کہ جانور کا خون نکلا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون ذبح کرنے کے بعد بہہ جائے تو جانور حلال ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ گردن موڑ کر ماریں گے تو حرام، ہم نے تو ذبح کر دیا، ہم نے تو رگیں کاٹ دی، خون نکل گیا، حرام خون، فاسد خون باہر نکل گیا، پھر کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، کیونکہ عبادت ہے۔ ایمان والے اور کافر میں یہی تو فرق ہے۔ ایمان والوں کے یہاں اللہ کا کوئی ایسا تصور نہیں جیسا ہمارے پاس ہے کافروں کے یہاں۔ ہمارے پاس جو تصور ہے کافروں کے پاس ایسا تصور نہیں ہے، وہ تو حرام حلال سب ملتا ہے کھا لیتے ہیں، لیکن ایمان والا اللہ کے علاوہ کے نام پر اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر کسی اور کے نام پہ جانور کو ذبح کر دے تو کون کھائے گا؟ معلوم نہیں ہوگا تو پتہ نہیں، لیکن معلوم ہو جائے گا تو کوئی نہیں کھائے گا۔ تو اسی وجہ سے نہ جانور کسی غیر کے لیے ذبح کرنا جائز ہے، نہ طواف کرنا جائز ہے، نہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی رکوع کی شکل بھی بناتا ہے کہ کوئی آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے اتنا جھک جاتا ہے جتنا رکوع میں جھکتے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رکوع ایک عبادت ہے، عبادت سے مشابہت بھی ناجائز ہے۔ نہ عبادت اللہ کے علاوہ کی جائز، نہ عبادت کی مشابہت اللہ کے علاوہ کے لیے جائز ہے۔ یہی وجہ ہے، گزشتہ ایک اہم مسئلے کی طرف وضاحت آ چکی تھی کہ جو سجدہ تعظیمی کا تصور ہے ہمارے معاشرے کے بعض مسلمانوں میں کہ بھئی سجدہ تعظیمی تو کیا جا سکتا ہے، امی کو، ابا کو، بڑوں کو سجدہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو عظمت کے لیے ہے، لیکن جیسے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، شیطان نے انکار کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف کو، دو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ عبادت تو تمام شریعتوں میں ناجائز اور حرام تھا، سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں ناجائز۔
تعظیم کے لیے بھی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. اگر سجدہ کر سکتے تھے تو پھر سب سے بڑی ذات اگر کوئی تھی سجدے کے قابل تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پورے صحابہ کی جماعت نبی علیہ السلام کو روزانہ ہزاروں سجدے کرتی تھی، کیونکہ آپ جیسی مبارک ذات نہ اس دنیا میں آپ سے پہلے پیدا ہوئی نہ آپ کے بعد پیدا ہو سکتی ہے. لیکن معلوم ہوا نبی علیہ السلام کو صحابہ نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا. یا رسول اللہ، یہ جانور آپ کو آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، اگر کسی کو سجدہ کرنا میری امت میں جائز ہوتا تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، لیکن اپنے کو سجدہ کرنے کی بات اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی. جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں ان حوالوں سے، ان واقعات سے غلط طریقے سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہاں ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہے، وہاں ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے. بہت سارے مسئلہ ہیں، پچھلی شریعتوں میں تھے، ہمارے شریعت میں نہیں ہے. ایسے ہی سجدہ تعظیمی ان شریعتوں میں تھا لیکن ہماری شریعت میں وہ بھی ختم کر دیا گیا. بلکہ علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کو سجدہ کیا وہ ہمارے سجدے کی طرح سجدہ نہیں تھا، بلکہ ان کے زمانے میں جیسے آج ہم مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں ملاقات کا طریقہ ہے وہ ایک طریقہ تھا. اس طریقے سے وہ ملا کرتے تھے، ادب کا طریقہ تھا، وہ سجدہ نہیں تھا وہ. تو بہرحال سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی. بھائی نبی سے بڑھ کر کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ جب نبی کو سجدہ کرنا ناجائز ہے تو پھر نبی کے بعد کا جو درجہ ہے، جن ہستیوں کا، جن شخصیتوں کا اللہ نے جن کے اوپر اپنا کرم برسایا تھا، ان کے لیے سجدہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب نبی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا ہے کہ مسلمان، تو کسی اور کے لیے بھی نہیں کر سکتا. تو ایک بات اس ایاک نعبد سے ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ عبادت جو ہو وہ خالص اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. عبادت میں کسی اور کی شرکت نہیں، عبادت میں کسی اور کی شیئرنگ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. اور ایک اور مطلب ایاک نعبد کا علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اخلاص کا مطلب سمجھتے ہیں ہم؟ اخلاص ایسا عنصر ہے، ایسی صفت ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں، کسی کے عمل میں اخلاص نہ ہو، پہاڑوں کی طرح عمل ہو، اونچائی پر پہنچ جائے، لیکن اخلاص نہ ہو تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ میرے صحابہ احد کے پہاڑ کے ایک کھجور خیرات کر دے اور تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو. سونا کتنی اہم چیز، احد کا پہاڑ کتنا بڑا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا ایک پہاڑ خرچہ کرنا سونے کا، میرے صحابہ کا کھجور خرچ کرنا، دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ کا کھجور کا ثواب تمہارے پہاڑ کے ثواب سے بڑھ کر ہے. وجہ اخلاص. اخلاص ہوگا تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑے بڑے اعمال پر بھاری پڑ جائے گا. اخلاص نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی کافر ہو جائے گا. کل قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا اور اس شہید کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں بھیج دیں گے. حالانکہ شہید کا مقام جنت ہے، اور جنت بھی کیسی جنت کہ جیسے ہی اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا اللہ نے اس کے لیے جنت مقدر کر دی اور اس کو سیدھے جنت میں اللہ پہنچا دیتے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہید ہوگا جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، کھینچ کر لے جایا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شہید کو اللہ فرمائیں گے کہ یا اللہ میں نے تو شہادت کا جام نوش کیا، آپ مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے تو نے جو شہادت کا جام نوش کیا وہ میرے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے. لوگ مجھے دیکھ کر شہید کہیں گے، لوگ میری شہادت پر تبصرے کریں گے. تو لوگوں کی تو نے واہ واہ لے لی، تجھے لوگوں کی واہ واہ مل گئی، آج یہاں تیرے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے. اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
ایسے ہی ایک تقریر کرنے والا عالم ہوگا، ایک بہت بڑا علامہ ہوگا، وہ اپنے واہ واہ کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے علم کے فضیلت کو دکھانے کے لیے بات کرے گا تو اللہ کل قیامت کے دن اس کے اعمال کو ڈھیر کر دیں گے، بیکار کر دیں گے، اکارت کر دیں گے کہ تم لوگوں کی واہ واہ کے لیے یہ کام کرتے تھے، وہاں پر تو لوگوں کی واہ واہ مل گئی، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بڑے بڑے اعمال کے لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اگر اخلاص نہ ہو تو وہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، اخلاص نہ ہو تو وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنی نیکیاں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دینی معلومات حاصل کر رہے ہیں اللہ کے لیے یا لوگوں کے سامنے اپنی فوقیت دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم بھی تو دین کی بات سنتے ہیں، ہم کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، ہم بھی جانتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں بھائی یہ بڑے ماشاءاللہ دیندار ہیں، اس لیے لوگوں کے سامنے احادیث سناتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ ماشاءاللہ یہ بڑے ہی دین کو جاننے والے ہیں، اسی لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہمارے قرآن پڑھنے کے ایک رعب بیٹھ جائے۔ تو کیا کریں گے اللہ؟ یہاں دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، آخرت میں کچھ نہیں ہے، جیسی نیت ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر ملنے والا ہے۔ اخلاص جتنا ہوگا عمل اتنا وزنی ہوگا، اخلاص جتنا کم ہوگا عمل اگرچہ دکھنے میں بہت بڑا ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی 1 کروڑ روپیہ اللہ کے بندوں میں خرچ کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اتنا خرچ کیا، ایک بیچارہ غریب ہے 10 روپے خرچ کرتا ہے لیکن وہ اس کو چھپانے کی فکر کرتا ہے کہ دکھانا نہیں ہے، چھپانا ہے۔ تو اللہ کے یہاں اخلاص کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس 1 کروڑ روپے سے زیادہ 10 روپے قبول ہو جائے، کیونکہ اس میں اخلاص ہے، اللہ کی رضا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ حضرات صحابہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا کرتے تھے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے ہیں؟ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو ایک سبق اس سے یہ ملا کہ عبادات میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلا جملہ استعمال فرمایا وہ ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین۔ نعبد عبادت سے نکلا ہے اور نستعین استعانت سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے مدد مانگنے کے۔ تو ایاک نستعین کا مطلب ہوا کہ اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بعض مفسروں کا یہ بیان ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بیچ میں جو واو ہے، واو کا ترجمہ ہم اور سے کرتے ہیں۔ تو ایک ترجمہ مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد طلب کرتے ہوئے، یا پھر آپ ہی کی مدد طلب کرتے ہوئے آپ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم جو عبادت کریں گے وہ بھی آپ کی مدد سے کریں گے، آپ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ پچھلی جو 3 آیتیں ہم نے سنی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں میں اللہ نے انسان کے ماضی، حال، مستقبل کو بیان کر دیا۔ اب انسان عبادت کرنے کے لیے اللہ ہی کو اپنا مالک اور خالق سمجھ کر عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے کہ انسان عبادت نہیں کر پا رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں شکایت ہوتی ہے کہ ہم سود سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے، کیسے کریں گے؟ گھر کے خرچے کیسے نکلیں گے؟ کیسے ہماری ضروریات پوری ہوگی؟ ہماری سیلری میں تو ہم کو یہ بس نہیں ہوتا، جب تک ہم انٹرسٹ پر کوئی چیز نہ لیں، انٹرسٹ پر کوئی چیز نہ دیں، ہمارے گزارے نہیں ہوتے۔ یہ کتنے لوگ ہیں جن کی زبانوں پہ آج یہ شکوے۔ رشوت لینے والوں کو کیا شکوہ؟ یہی ہے کہ بھئی اگر ہم رشوت پہ کام نہیں کریں گے تو پھر تنخواہ سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے کو کیا شکایت ہے کہ اگر میں جھوٹ بول کر سستے مال کو مہنگا بتا کر نہیں بیچوں گا تو پھر میرے غلے میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟
میں اگر پوری ایمانداری کے ساتھ تجارت کروں گا تو میں کیسے ترقی کر پاؤں گا؟ کیسے اپنے ساتھ والے بزنس پارٹنرز کو یا پھر اپنے مقابل میں رہنے والے کاروباری دکانوں کو کیسے پش کر پاؤں گا جب تک میں حرام راستے سے پیسے کو نہیں کماؤں گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں آج کا مسلمان کتنے ایسے ہیں جو کہتا ہے کہ کیا کریں، اتنا کام ہے، اتنی مصیبت ہے، اتنی پریشانی ہے، اتنا ٹینشن ہے دماغ پر بزنس کا، ملازمت کا، نوکری کا، جاب کا، کاروبار کا، کہ نماز پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، موقع ہی نہیں ملتا، قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ملتا، رشتہ داروں کی مزاج پھرسی کے لیے وقت نہیں ملتا، ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بوڑھی مائیں ان کی ایک مرتبہ نظر ڈالنے کے لیے ان پر ترستی ہے، لیکن بیٹے کو گھر میں رہنے والی ماں سے ملنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے۔ تو آج دین پر چلنے کے لیے لوگ مشکلات کا، پریشانیوں کا، ٹینشنوں کا بہانہ بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل وہاں چل جائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ذرا تصور کرو کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہوگا، اللہ کے پاس تم پیش کیے جاؤ گے، اللہ تمہارا اعمال نامہ چیک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ دیکھ اتنی نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، تو سود پر کاروبار کرتا تھا، حرام کاروبار کرتا تھا، رشوت میں تو مصروف تھا، اور تیرے گھر میں بے حیائی ہوتی تھی، بے شرمی ہوتی تھی، اور لوگ بیٹھ کر تیرے گھر کے لوگ ٹی وی دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، گانے سنتے تھے، اور تمہارے گھرانوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کیے جاتے تھے، بتاؤ تم نے ان کاموں پر کیوں روک تھام نہیں کی؟ کیوں تم نے ان سے اپنے آپ کو نہیں بچایا؟ کیوں تم نے اپنی زندگی کو میری اطاعت کے راستے پہ نہیں چلایا؟ تو بندہ کہے گا کہ مولا، آپ نے مجھے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا، زمانہ ہی ایسا تھا، وقت ہی ایسا تھا، ماحول ہی ایسا تھا، گناہوں کے ماحول میں آپ نے مجھے پیدا کیا، جس طرف نظر اٹھاتا ہر کوئی جھوٹ پر کاروبار کرتا، میں کیسے سچ میں کاروبار کر پاتا؟ میں سچ پر کرنا چاہتا تو میرا کاروبار چلتا نہیں، میں کیسے سچ میں کاروبار کرتا؟ جتنے لوگ دیکھتا تو سب لوگ دھوکہ دے کر کاروبار کرتے، میں کیسے ایمانداری سے کاروبار کرتا؟ لوگوں کو دیکھتا کہ وہ دنیا کی مصروفیت میں مصروف ہو کر، دنیا کی ضروریات کے جمگھٹوں میں پھنس کر آپ کی عبادت سے پیچھے رہتے ہیں، میں بھی اسی میں بہہ گیا، آپ نے مجھے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا کہ میں عبادت نہیں کر پاتا تھا، میں کاروبار ایمانداری سے نہیں کر پاتا تھا، میں بہت کوشش کرتا لیکن ہمارے گھر کی بے حیائی کو میں ختم نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ ماحول ہی ایسا تھا بے حیائی کا کہ ہر جگہ بے حیائی کے عناصر اور بے حیائی کے آلات اور بے حیائی کی فلمیں اور گانے عام تھے کہ میں کیسے اس پر کنٹرول کرتا اور قابو پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں اگر بندے سے یہ کہیں کہ اے میرے بندے، تو کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان تھا، آپ نے مجھے پیدا ایسے زمانے میں کیا، ایسے ماحول میں کیا، ایسے حالات میں کیا کہ میں یہ ان دین پر نہیں چل پا رہا تھا۔ اللہ اگر یہ فرمائے اے میرے بندے، بالکل تم مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، ٹینشن میں تھا، حالات ایسے تھے، ماحول ایسا تھا کہ دین پر چلنا تمہیں مشکل لگ رہا تھا، لیکن میرے بندے تجھے دین پر چلنا مشکل تھا، لیکن مجھے تجھ کو دین پر چلانا تو مشکل نہیں تھا۔ کیا تو نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے اس بات کی مدد مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے دین پر چلنا مشکل لگ رہا ہے، آپ میری مدد کر دیجیے؟ تو نے ایک مرتبہ مدد مانگی تھی کہ اے اللہ، میں اپنے گھر کی بے حیائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی گھر کی بے حیائی کو ختم کرنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے؟ ایک مرتبہ تو بھی تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ اللہ اگر یہ پوچھ لے کہ بالکل پورا بازار جھوٹ پر چل رہا تھا لیکن تم نے کبھی دعا کی مجھ سے کہ اے اللہ، میں سچ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں، میں سود اور رشوت سے بچنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر میں جھوٹ بول کر لانے والے پیسے سے بچنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد اور نصرت کر دیجئے؟ کیا کبھی تم نے مجھ سے ایسی دعا مانگی تھی؟ اللہ پوچھیں گے کہ دنیا کے مشغلوں میں پھنس کر تمہیں نماز پڑھنے کے لیے موقع نہیں ملتا، کیا تم نے کبھی مجھ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجیے، آپ نے قریب آنے کی توفیق دے دیجیے؟ کیا تم نے کبھی مجھ سے یہ مانگا تھا؟ اللہ اگر یہ پوچھ لیں تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔
آج بندوں کے یہاں شکایت تو ہے کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، لیکن اس شکایت کا جو حل ہے اس کو اپنانے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے ہیلپ ہوگی تو مشکل سے مشکل مسئلہ آسان ہو جائے گا، پہاڑوں کی طرح، چٹانوں کی طرح مضبوط سے مضبوط مشکل مصائب چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، اللہ کی مدد ہو۔ تو بندے کو اللہ نے آیت کریمہ سے یہ درس دیا کہ میرے بندے میری عبادت کرنا، صرف میری عبادت کرنا، صرف میرے سامنے سر جھکانا، صرف میرے لیے طواف کرنا، صرف میرے لیے قربانی کرنا، صرف میرے لیے نظر ماننا، صرف میرے لیے عبادت کو خالص کرنا مشکل تو ضرور ہے، لیکن میری مدد ہو جائے تو آسان ہے۔ اللہ نے درس دیا آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کرو، میری بندگی کرو، اگر کچھ مشکل لگ رہی ہو تو مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے ہیلپ مانگو، میں ہیلپ کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری نصرت کروں گا، اور جب میں نصرت کروں گا تو پھر تمہارے بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ عبادت کا کمال بھی اگر حاصل ہوگا، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے ہی عبادت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے دوسروں کے سامنے جھکانے سے۔ دیکھیں، غور کریں، اللہ نے جتنے اعضاء ہمارے جسم میں بنائے ہیں، آنکھیں ہیں، بہت سارے کام ہیں آنکھ کے، اچھا بھی دیکھے گی، برا بھی دیکھے گی، کان ہے، اس کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، ہونٹوں کا کام ہماری بات کرنے میں ہیلپ کرنا ہے، اسی طریقے سے حلق کا کام نگلنا ہے، ہاتھوں کے بہت سارے کام، پیر کے بہت سارے کام، لیکن پروردگار عالم نے ہمارے وجود کے بالکل اونچائی پر، بالائی پر جو اس پیشانی کو بنایا ہے، اس پیشانی کا کوئی کام نہیں ہے، اس پیشانی کا ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، ایک ہی کام ہے اس پیشانی کا۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میری یہ پیشانی میرے رب کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے، کسی کے آگے نہ جائے، کسی کے سامنے سجدہ نہ کرے، کسی کے سامنے رکوع نہ کرے، میں خالص اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے لیے ہی جیوں، اللہ کے لیے ہی مروں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ جو بندے خدا یہ چاہتا ہے، جو اللہ کی بندی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے رب کی سچی بندی بن جاؤں، اللہ کی عبادت کروں، خالص اللہ کی عبادت کروں، اس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ کے لیے قرآن پڑھے، اللہ کے لیے ذکر کرے، اللہ کے لیے صدقہ کرے، اللہ کے لیے خیرات کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مدد کے ساتھ کرے۔ اللہ کی مدد ہی پر ڈیپینڈ ہے عبادت کا کمال بھی۔ تو اس آیت کریمہ سے کا ایک پہلو یہ ہے، اس سے ایک میسج، ایک سبق، ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی تم کو اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کریمہ کا یہ پہلا پہلو ہوا جو آج کے اس درس میں، اس مجلس میں ہمارے سامنے آیا۔ اس وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے جملے کے اور دو پہلو ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی مجلسوں میں سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو جو کچھ سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔